الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات خاتم الانبیاء شفیع المذنبین ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ باقی ساری مخلوقات بعد میں ہے، اسی لیے ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ پہلے دن بھی بیان اسی پر ہوا کہ اصل میں جماعت کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں اجاگر کرنے کا نام ہے۔ یہ جماعت کا کام نبی کی سنتوں کو ہر گھر میں زندہ کرنے کا نام ہے۔ یہ جماعت کا کام تمام حقوق کی ادائیگی کرنے اور دوسروں سے کروانے کا نام ہے۔ یہ جماعت کا کام نمازوں کو خشوع خضوع سے پڑھنے اور دوسروں کو پڑھوانے کا نام ہے۔ یہ جماعت کا کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جس محبت پر صحابہ کرام کو اللہ کے حبیب چھوڑ کر گئے تھے، پھر سے امت کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت پیدا ہو جائے، اس چیز کا نام ہے۔ آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین غیر تو کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ حساب لگائیں تو اپنے بھی کر رہے ہیں۔ اپنوں کی طرف سے کیا ہے؟ اپنوں کی طرف سے یہ ہے کہ انہیں غیروں کے اعمال اچھے لگتے ہیں، حضور کے اعمال اچھے نہیں لگ رہے، غیروں کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں، حضور کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی، غیروں کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، حضور کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے۔ دسترخوان کی جگہ وہ چیزیں ہیں جو غیر استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اٹھنے بیٹھنے پہننے ساری چیزوں کے اندر ہمارا معاملہ غیروں والا ہے۔ اب بتاؤ، روایت یہ کہتی ہے، ابو داؤد شریف کی مشہور روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا کل میدان محشر میں اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے تو جس حال میں بھی جا رہے ہیں اللہ کے ہاں پہنچنے کے بعد ہمارے ذہن میں تو یہ ہو کہ بھئی ہم تو امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ہمارے افعال غیروں کے جیسے، ہمارے اقوال غیروں کے جیسے، ہمارے اعمال غیروں کے جیسے، ہم چلے تو غیروں کی طرح، بیٹھے تو غیروں کی طرح، کھایا تو غیروں کی طرح، معاملات کیے غیروں کی طرح، معاشرت اختیار کی غیروں کی طرح، حتیٰ کہ سے لے کر کے اپنے اٹھنے بیٹھنے تک اور کام دھام کرنے تک ہمارا طریقہ غیروں کا رہا، تو کل میدان محشر میں اب بتائیے کس کے ساتھ اٹھنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسان اور جنات کے علاوہ ساری چیزیں محبت کرتی ہیں، اور کوئی بھی مخلوق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبہ کلمات برداشت نہیں کر سکتی، برداشت کرتا ہے تو انسان اور جنات کر لیتا۔ اگر جواب نہیں دے رہا تو انسان اور جنات نہیں دے رہے، یہ دو مخلوق، انہی سے تو حساب و کتاب ہے۔ ورنہ اگر کسی جانور کے کان کے اندر یہ بات پڑ جاتی تھی کہ فلاں شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جانور کو بھی ایسا طیش آتا تھا اور جانور بھی ایسا جو اٹھ کر کے جاتا تھا اور اس بدبخت کو مارے بغیر نہیں چھوڑتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ منگولیوں کے اندر ایک منگولی شہزادے نے عیسائیت کو قبول کیا، عیسائی بن رہا تھا۔ عیسائی پادریوں نے آ کر کے ایک محفل منعقد کی کہ بھئی ایک بہت بڑا ہے
منگولیوں کا شہزادہ ہے، عیسائیت کو قبول کرے گا تو باقی یہ کتنے آئیں گے اس کے آگے پیچھے، لہٰذا ایک تقریب منعقد کر کے بیٹھے، بڑے بڑے پادری علاقے چھیتر کے آ گئے اور بلا کر کے سامنے اسٹیج لگا ہوا ہے اور ہزاروں کا مجمع وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ لڑکا تھا جس نے عیسائیت کو قبول کیا تھا، اسے اٹھا کر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو عیسائیت حق ہے، تمہارا شہزادہ، تمہارا ہونے والا بادشاہ، اس نے عیسائیت قبول کی ہے، اور وہ کیا ہیں، کیا ہوتے ہیں محمد، جو ہے یہ الفاظ گالیوں میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گالیاں دینا شروع کر دیا۔ وہیں برابر میں ایک کتا بندھا ہوا تھا، برابر میں کتا بندھا ہوا تھا۔ کتے نے جب سنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیا جا رہا ہے لیکن نازیبا الفاظ کے ساتھ، توہین کے ساتھ، برے القاب کے ساتھ لے رہا ہے، اس کتے کو ہم کتے سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ تو باقاعدہ رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں ہم تو اور زیادہ نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ کتے سے برداشت نہیں ہوا، کتے نے زنجیر توڑی اور جا کر کے اس پر حملہ کیا، اس کے ہاتھوں میں کاٹا، اس کے پیروں میں کاٹا، اسے لہو لہان کر دیا۔ تو لوگوں نے جب ہی کہا کہ اس کی زبان پر، اس پادری کی زبان پر چونکہ نبی کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے نازیبا الفاظ تھے، اس وجہ سے کتے نے کاٹا، لوگوں نے کہا جبھی۔ مگر یہ خبیث النفس تھا، ذہن اس کا خراب تھا، تو کہنے لگا پادری کہ نہیں اس لیے نہیں کاٹا اس نے، اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، تو کبھی ہاتھ ہلاتا ہوں، کبھی ہاتھ گراتا ہوں، کبھی گردن ہلاتا ہوں، کبھی گردن گراتا ہوں، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ بہانہ مارا، ہزاروں کا مجمع ہے، بہانہ مارا کہ کم سے کم عزت تو محفوظ رہ جائے، اور یہ کہہ کر کے دوبارہ اس نے جو ہے اپنا بیان شروع کیا، اور ہوتے ہوتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دوبارہ سے لیا، اور وہی الفاظ جو الٹے سیدھے کہنے تھے کہنا شروع کیے۔ اس بار کتے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، زنجیر ایک بار اور توڑی، اور توڑ کر کے اس پر ٹوٹ کر کے پڑا، اور گردن یہاں سے پکڑ کر کے اکھیڑ لی اور جگہ تگہ سے اسے کاٹا، حتیٰ کہ اسے مردار کرا۔ وہیں اسی جگہ پر 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، 40,000 لوگوں نے اس بات واقعے کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا کہ دیکھو یہ ہوتی محمد الرسول اللہ کی شان، کہ اگر کوئی ان کے پیٹھ پیچھے بھی الٹا سیدھا کہے، جانور بھی نہیں کرتے برداشت۔ مگر آج ہمارے ایمانی لیول بہت زیادہ گر چکا ہے، اور ہمارے ایمانی لیول کا دھجیاں اڑ چکی ہیں۔ یوں کہیے کہ بس نام کے تو مسلمان ہیں ہم، بھئی نام کے تو ہیں، نام کا تو انکار نہیں کر سکتے، لیکن روح ہمارے اندر باقی نہیں رہی ہے۔ ہمارے جسموں کے اندر اسلام نام تو ہے، اسلام نام کی روح نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ دیکھیں، بتائیے کوئی انسان اگر اسلام کی روح اس کے پاس ہو، نماز چھوڑ سکتا ہے وہ آدمی؟ زکوٰۃ دینا چھوڑ سکتا ہے وہ آدمی؟ حج کرنا چھوڑ سکتا ہے وہ آدمی؟ بتائیے مجھے آپ کیسے چھوڑے گا وہ؟ اسلام کی اگر روح اس کے اندر ہوگی، میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں، ایک بھی ایمان والا جو کامل جو ہے اس کے بعد ایمان ہو جائے کہ نہ نماز پڑھتا ہو، نہ زکوٰۃ دیتا ہو، نہ حج کرتا ہو، ایسا ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ تو ہماری روح ختم ہو چکی ہے، ایمانی روح نہیں ہے ہمارے اندر۔ ورنہ آپ دیکھیں کیسے کیسے واقعات پیش آئے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، ان کے خلاف کوئی زبان کھولنے والا آدمی نہ پہلے بچا ہے، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اب بھی نہیں بچے گا۔ مگر یہ کہ ہمارا کیا اس کے اندر یوگدان ہوگا، ہمارا کیا یوگدان ہوگا اس کے اندر، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، یہ جو کیسر و کسریٰ کے نام آپ سنتے ہیں، بادشاہ ہوتا تھا روم کا بادشاہ، اسے کہتے تھے قیصر، اور کسریٰ ہوتا تھا یہ فارس کا بادشاہ کہلاتا تھا، فارس جسے ایران کہتے ہیں آج کے دور میں ہم، وہاں کا بادشاہ۔ یہ دو پاور تھے، جیسے کہ آج کل روس اور امریکہ دو پاورز ہیں، ایسے ہی یہ دو پاور تھی اس وقت کے اندر۔ کبھی یہ جیت جاتا، کبھی وہ جیت جاتا، کبھی قیصر روم جیتتا تو کبھی آپ کسریٰ جیت جاتا۔ وقت کا بادشاہ ہے، اسے کہتے ہیں خسرو پرویز، اس کا نام پرویز تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے اندر والا نامہ بھیجا، اپنا خط بھیجا، بخاری کی روایت، اپنا والا نامہ بھیجا کہ جاؤ لے کر کے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو بھیجا، عبداللہ بن حذافہ خط لے کر چلے گئے، اور جا کر کے پہلے تو انہیں روک لیا گیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھی کہ کوئی بہت بڑا انسان آیا، چونکہ خبر تو اسے مل گئی تھی کہ ایسے ایسے محمد رسول اللہ ہیں، اکرام کرا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کو کھانا کھلائے اور بہت ساری چیزیں بڑھیا کر کے رکھا،
جب صبح ہو گئی تو کہا کہ ذرا ان کو لے کر کے آؤ، وہ آئے ہیں ایسے ایسے، کوئی ایسے ایسے نبی ہیں ان دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی بات لے کر کے آئے ہیں، ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی آئے تو اس نے پاس میں بھی نہیں بٹھایا، دور سے کہا کہ جاؤ ان سے خط لے لو، ان سے خط لے لو اور یہاں لاؤ۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے نبی کا حکم ہے کہ یہ خط میں تمہارے ہاتھ میں دوں گا، کسی اور کو نہیں دوں گا میں۔ کہنے لگے اچھا کہ لاؤ تو آ جاؤ۔ تب یہ جھکا، اس نے جو ہے خط لیا، خط کے اندر ایک لائن پڑھی اور لائن پڑھنے کے بعد آگے یہ بھی نہیں پڑھا کہ پیغام کیا ہے، ایک لائن پڑھ کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لکھوایا خط، اس کے ٹکڑے کو ٹکڑے کر رہا کون؟ کسریٰ کا بادشاہ خسرو پرویز۔ خسرو پرویز نے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ آس پاس کے لوگوں نے پوچھا جناب بادشاہ بات کیا ہے، آپ نے کیسے خط پھاڑ دیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے من محمد الرسول اللہ الی کسریٰ، اس کے اندر کہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے خط ہے ایران کے بادشاہ کے لیے۔ تو اس میں کیا دقت ہے؟ کہ دقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا نام پہلے لکھا، میرا بعد میں لکھا۔ من محمد ابن عبد اللہ رسول اللہ الی عظیم کسریٰ، یہ تھا اس کے اندر پورا، کہ پہلے اپنا نام لکھا اور کہا کہ اس نے کہ یہ تو میرے غلام ہیں، غلاموں کا نام کوئی پہلے ہوتا ہے، ہم آقا ہیں، یہ اس طرح کے الفاظ حضور کے شان میں گستاخی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے سنا کہ میرا کام پورا ہو گیا، خط پہنچانا تھا پہنچا چکا، جو حالات آئے ہیں جا کر کے حضور کو خبر دوں گا۔ یہاں سے روانہ ہو گئے، ادھر سے یہ روانہ ہوئے، ادھر سے اس نے یمن کے گورنر بازان، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ جاؤ فلاں جگہ حجاز مقدس کے اندر کوئی نبی آئے ہیں اور وہ تو ہمارے غلام ہی ہیں، ایسے ایسے خط لکھا ہمیں۔ اپنی توہین سمجھی اس نے اس بات کو کہ نام آنا چاہیے تھا پہلے ہمارا، ان کا کیوں آیا پہلے؟ اتنا دماغ کا جو ہے وہ ہٹا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ادھر خط لکھا کہ جاؤ اپنے کچھ لوگوں کو بھیجو یمن سے اور انہیں قید کر کے لائیں یہاں پر میرے پاس، انہیں قید کر کے میرے پاس لائیں۔ روایت یہ کہتی ہے ادھر سے ایک آدمی اس کا یہاں پہنچا، اس کا جو گورنر ہے بازان اس کے پاس خبر لے کر کے پہنچا کہ کچھ ساتھی بھیجو تاکہ ہمارا جو کسریٰ ہے بادشاہ، اس کا حکم ہے محمد رسول اللہ کو قید کر کے لائیں کسریٰ میں، ایران کے اندر۔ ادھر سے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی پہنچے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، یہ کیا ہوا کہ آپ کا خط اس نے پڑھا اور آپ کا نام پہلے پڑھ کے اس نے خط کو پھاڑ دیا۔ کیا اچھا؟ حضور نے فرمایا کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنی حکومت پھاڑ دی۔ جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اس کی حکومت کے بھی ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ اور ہوا یہی، حضرت عمر کے دور میں سب کچھ ختم ہو گیا ان کا۔ روایت کہتی ہے وہاں سے بکا گورنر چند لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے انہیں قید کر کے لاؤ، ہمارا جو بادشاہ اس کا حکم ہے، اور وہ لوگ بھی آ گئے۔ ادھر سے خبر بھی پہنچ گئی کہ ٹکڑے کر دیے، ادھر سے وارنٹ جاری ہو گئے۔ بتائیے کس کے وارنٹ جاری کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارنٹ جاری کر رہا ہے۔ وہ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے جی ایسے ایسے بات ہے، ہمارا بادشاہ کسریٰ اس نے خبر بھیجی آپ کو لے کے جائیں گے۔ کہ اچھا پہلے آرام تو کرو، آئے ہو بعد میں ملتے ہیں، ابھی آرام کر لو، صبح ملتے ہیں آرام سے، ابھی ہمارے آپ مہمان ہو، آرام کرو۔ رات گزری، صبح میں حضور نے بلایا کہ لے آؤ، کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ آپ کو قید کر کے لے جائیں گے۔ کہ کہاں لے کے جاؤ گے؟ کہ کسریٰ کے بعد لے کے جائیں گے۔ کہ کون سا کسریٰ؟ کہ کسریٰ کہ وہی بادشاہ کہ تمہارا جو ہمارا رب ہے، کیا کہا؟ وہ کسریٰ جو ہمارا رب ہے۔ حضور نے فرمایا رات میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ رات میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا۔ اب یہ چونک گئے کہ کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ بھی رہے ہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں، تم سمجھو تمہارے رب کو میرے رب نے رات مار دیا۔ اس کا بیٹا شیروے بیٹے نے اپنے باپ خسرو پرویز کو مار دیا، رات ہی مار دیا۔ اب چونکہ فون تو تھا نہیں ایک دم خبر پہنچ جائے، یہاں تو اوپر سے حکم آتا تھا، وحی الہی آ گئی کہ ان سے کہہ دو تمہارے رب کو ہمارے رب نے مار دیا۔ اب یہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا، اب جاؤ، کون سا کسریٰ، کیسا کسریٰ، جاؤ۔ اب یہاں سے انہیں بھیجا، بازان کے پاس آ گئے، یمن کے گورنر کے، کہ صاحب گورنر صاحب وہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو بھی خبر نہیں ہے، یہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ فلاں ڈیٹ تھی، فلاں رات تھی، وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے رب کو میرے رب نے مار دیا۔
کہہ رہے معاملہ کیا ہے؟ یہی بات چل رہی ہے، ادھر شیر ہوئے کا خط آ گیا کہ میں نے اپنے باپ کو مار دیا ہے، بازان گورنر میں نے اپنے باپ کو مار دیا ہے، اب تو میرے ہاتھ کے لیے بیعت لے لے، جتنے بھی تیرے یمن کے لوگ ہیں ان سے کہنا کہ وہ بادشاہ مر گیا کسریٰ خسرو پرویز، اس کا بیٹا شیروے بن گیا ہے، اب لہذا میرے ہاتھ کے لیے بیعت لے لے۔ انہوں نے دیکھا، بتائیے ہمیں اب خبر آ رہی ہے، ہمیں اب خبر آئی ہے کہ ہمارا بادشاہ مر گیا، اور وہاں پہلے سے خبر پہنچی ہوئی ہے، اسی رات میں مرا، صبح کو خبر پہنچی ہوئی ہے۔ کہنے لگے وہ جو ہیں اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہی ہوں گے تبھی تو ایسا ہوا ہے۔ بازان نے باقاعدہ ایمان قبول کیا یمن کے گورنر کے کہ اب نہیں جانا کہیں ہمیں، اب تو محمد رسول اللہ کی چوکھٹ پہ جانا ہے۔ میرے بھائی، جس نے مخالفت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹے نے مارا، پھر اس کے بیٹے نے مارا، 14 مرے ہیں اس طریقے سے، اور ہوتے ہوتے 14ویں پر باقاعدہ سسٹم ہی ختم ہو گیا کسریٰ کا۔ اس نے فرمایا تھا کہ آپ کوئی کسریٰ نہیں رہے گا، لہذا 14ویں کے بعد سارا سسٹم ہی ختم ہو گیا، نہ کوئی حکومت ایران، نہ کوئی کسریٰ، نہ کوئی۔ تو میرے بھائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام تو اللہ کے یہاں بڑا برا ہے۔ اور علماء اس تک بھی لکھا ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کر لے تو ایک قول کے مطابق توبہ قبول نہ کی جائے، اور دوسرے امام فرماتے ہیں کہ ہاں چلو توبہ قبول کر لو، مگر سارے امام یوں کہہ رہے ہیں کہ نہ، اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی، اس کی توبہ قبول مت کرو، اتنا سخت معاملہ ہے اس بات کا۔ مگر میرے بھائیو، جب ادھر سے کوئی حضور کے خلاف بولتا ہے، اس کا جواب دو ہیں، ایک تو آپ سے ذکر کر چکا ہوں شارٹ کٹ میں، دوسرا آپ سے بتا رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہر جگہ زندہ کر دو۔ محفلوں کے اندر بیٹھو، باہر ہاں بیٹھو تو حضور کی بات کرو، نبی کی سنتوں کی بات کرو۔ چلو تو جو ہے کہیں آپ جو ہے کسی جگہ بیٹھے ہوئے، کھیت کے اندر بیٹھے ہیں آپ، وہاں کیا بات کرو؟ نبی کی سنتوں کی بات کرو۔ جتنا کوئی اسے دبانے کی کوشش کرے گا اتنا اچھالو۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، جتنا کاٹنے کی کوشش کی جائے گی اتنے سے ابھارنے کی کوشش کرو۔ اگر ابھارنے میں حصہ لے لیا تو معافی ہو سکتی ہے، ورنہ اسلام کو ابھارنے میں بھی حصہ نہیں لیا، شاتم رسول نبی کو الٹا سیدھا کہنے والوں سے بدلہ نہیں لیا، یاد رکھنا دونوں جہاں کے اندر ہماری خیر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے کہ نبی کی محبت جاگ جائے، نبی کی محبت سینوں کے اندر موجود تو ہے، لیکن چنگاری سی طریقے سے پھیلانا ہے کہ جہاں کو نکل جائیں، کہ ہمیں دیکھ کر کے لوگوں کے اندر نبی کا پیار جاگے۔ اسی کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجتے ہیں، اور کوئی مقصد تھوڑی نہ ہے۔ نبی کی محبت کو گلی گلی کوچے کوچے کے اندر لے کر کے جانا ہے، ملک در ملک لے کر کے جانا ہے، پورے ہندوستان کی گلی گلی کے اندر لے کر کے جانا ہے، ہر جگہ بیٹھ کر کے نبی کی بات کرنی ہے۔ جتنا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا میں اچھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کا جواب ہی یہ ہے، پھر آپ دیکھ لینا انشاءاللہ زبان کھولتے ہوئے ڈر لگے گا۔ آج ڈر کیوں نہیں لگ رہا؟ آج ہمارے اعمال غلط ہیں، انہیں بتا مسلمان کی حیثیت نہیں ہے، اگر حیثیت ہو تو پھر کیوں ہوگا ایسے؟ بتائیے آپ۔ اپنی حیثیت تو بھائی نہ مال سے بنتی ہے، نہ جاگیر سے بنتی ہے، نہ حکومتوں سے بنتی ہے، اپنی حیثیت تو اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے سے بنتی ہے۔ بتائیے صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ اتنی بڑی حکومت نہیں تھی، ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، اس سے لڑے ہیں باقاعدہ اور جیتے ہیں باقاعدہ۔ تو یہاں چاہیے اللہ رسول کی محبت اور ایمان چاہیے، اسی ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجتے ہیں۔ بتاؤ ماشاءاللہ بھائی، 4 مہینے کے لیے بتائیں بھی جلدی جلدی ماشاءاللہ کہ 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟